الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ 25واں پارہ ہے سورہ حامیم السجدہ کا مضمون چل رہا ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کے متعلق جو سوال کیا جا رہا تھا بار بار، اس کا اللہ رب العالمین کی جانب سے جواب دیا گیا ہے۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی عظمت اور شان کو اور اپنے علم کو اللہ رب العالمین نے اس پہلی آیہ مبارکہ جو 25ویں پارے کی ہے اس میں بیان فرمایا ہے کہ کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ بچہ جنتی ہے مگر الا بعلم ہی، اللہ رب العالمین کے علم کے ساتھ، یعنی اللہ کے علم میں ہوتا ہے کائنات میں جو کچھ بھی کام وقوع پذیر ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا اللہ پاک کے علم میں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر مشرکین کی روز قیامت نامرادی کی بات کی ہے اور کفار کے متعلق اللہ رب العالمین نے جو ان کا حال ہوگا قیامت کے اندر اور دنیا کے اندر بھی جو آسانی ملنے پر ان کا حال ہوتا ہے اس کو اس آیت میں بیان فرمایا۔ آیت نمبر 51 میں انسان کا ایک رویہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس وقت اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبہ، جب ہم انسان کو راحت دیتے ہیں، اس کو آسانی ملتی ہے اور وہ پرسکون اور پر آسائش زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے اور دور ہٹ جاتا ہے۔ انسان کو جب آسانی ہو تو پھر اسے اللہ کی یاد نہیں آتی الا ماشاء اللہ، جس پر اللہ کرم فرمائے، لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان آسانی کے وقت، خوشی کے وقت خدا یاد نہیں رہتا۔ گھر میں شادی ہو تو اس وقت خدا یاد نہیں رہتا، اس وقت تو انسان کہتا ہے کہ چلو ڈھول باجا بھی بجا لیں، بے پردگی بھی ہو جائے، اس وقت انسان منہ پھیر لیتا ہے کہ یہ خوشی کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں جی، خوشی کے موقع پر یہی کچھ جچتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جس وقت ہم اس کو خوشی دیتے ہیں تو وہ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے اور اعراض کر لیتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو جس وقت تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر لمبی چوڑی دعائیں مانگنے والا بن جاتا ہے، پھر سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا، پھر وہ تسبیحات بھی پڑھتا ہے، پھر وظیفوں کا بھی پتہ کرتا ہے جی کوئی وظیفہ بتائیں کون سا وظیفہ پڑھا جائے، رات کو کون سا پڑھیں تو دن کا کون سا پڑھیں تاکہ یہ مشکل حل ہو جائے۔ تو دیکھیں الفاظ کو دیکھیں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر خالی یہ بھی نہیں فرمایا کہ جس وقت ہم اس کو مصیبت میں ڈالیں تو دعا مانگتا ہے، فرمایا جس وقت اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ لمبی دعائیں مانگنے والا ہو جاتا ہے، پھر وہ لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، وظیفے کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن جس وقت خوشی مل جائے اس وقت انسان خدا کو ناراض کر بیٹھے تو اس سے بڑی بدبختی اور کوئی بھی نہیں۔ اس رویے کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سورہ الشورى یہاں سے آگے شروع ہو رہی ہے۔ سورہ شورى مکی سورہ ہے اور اس کی 53 آیتیں ہیں۔ شورى مشورہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے اس کا ذکر فرمایا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ شورى رکھا۔ حامیم عین سین قاف، حروف مقطعات سے شروع ہونے والی یہ سورہ مبارکہ ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا اور ساتھ پہلی گزری ہوئی کتابوں کی مثال بیان فرمائی کہ جس طرح پہلے انبیاء کی طرف اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی آتی رہی ہے، اسی طرح قرآن مجید آپ پر بھی اللہ رب العالمین نے وحی کی صورت میں بھیجا ہے۔ فرشتوں کی تسبیح کا ایک مرتبہ پھر آیت نمبر 5 کے اندر اللہ نے بیان فرمایا اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ وہ جو فرشتے ہیں نا، ایک تو اللہ کی حمد کرتے ہیں اور دوسرا اللہ رب العالمین کے بندوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ جس وقت بندہ کوئی مومن بندہ، مسلمان ایمان والا جس وقت نیک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو کرامن کاتبین جو دونوں فرشتے ہیں کندھوں پر لکھنے والے، یہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ بندہ مر جائے تو ظاہر اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، تو یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا اللہ اب ہماری کیا ڈیوٹی ہے کہ جس بندے کے ساتھ ہمارا لکھنے کا معاملہ تھا وہ تو فوت ہو گیا ہے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اب اس طرح کرو کہ چونکہ اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، تم دونوں اس بندہ مومن کی قبر پہ چلے جاؤ اور ایک سر والی سائیڈ پہ کھڑا ہو جائے اور ایک پاؤں والی سائیڈ پہ کھڑا ہو جائے
قیامت تک کے لیے اس کی قبر پر کھڑے رہو، تم میرا ذکر اور تسبیحات کرتے رہو، اس کا ثواب میں اپنے اس بندے کے نامہ اعمال میں شامل فرما دوں گا۔ کیونکہ فرشتے بھی ایک تو مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو پچھلی آیت ہم نے کل پڑھی ہے کہ اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتے، اللہ کے عرش کی قربت میں جو فرشتے ہیں وہ بھی بندہ مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ آسمان، اس کو بارے میں پھر قیامت کے قرب میں جو آسمان کی حالت ہوگی اس کو بھی بیان کیا کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور ساتھ کہا کہ دیکھو وہ فرشتے اللہ کی حمد کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں رہنے والوں کے لیے وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، بھلا بھی چاہتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور ایک مرتبہ پھر ان لوگوں کا رد کیا ہے جنہوں نے اللہ کے سوا اور لوگوں کو معبود اور جھوٹا مددگار بنا رکھا تھا۔ ان کی رد اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر ارشاد فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ایک مرتبہ پھر تسلی دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ در حقیقت حقیقی مددگار اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے۔ اگر کوئی مدد کا ذریعہ اور سبب بنتا بھی ہے تو وہ بالذات حقیقی طور پر مددگار نہیں، بلکہ حقیقی مدد کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین ہی کی ہوتی ہے۔ اگلی آیت نمبر 11 میں ایک مرتبہ پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے بالخصوص دلائل دیے ہیں، زمینوں اور آسمانوں کا بنانے والا اور تمہارے جو جوڑے اس نے پیدا کیے، اور چوپاؤں کی مثال دے کر مالک کونین نے اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو بھی نبی آئے ہیں وہ شریعتیں یا قوانین تو ان کے الگ الگ تھے، لیکن ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا۔ دین شروع سے ایک ہی چل رہا ہے، مشن اور مقصد سارے انبیاء کرام کا ہے، اور اس کے ساتھ بالخصوص سیدنا حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کا ذکر اس آیت میں ایک مرتبہ اللہ پاک نے پھر فرمایا۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے نا اسے اپنی جانب چن لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنی جانب اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے دین کی طرف آنا یہ بھی اللہ رب العالمین کا چناؤ ہوتا ہے۔ ہر بندہ مسجد میں آ بھی نہیں سکتا، ہر بندہ اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ اگر جس سے ہم خفا ہوں وہ ہمارے گھر نہیں آ سکتا، تو جس سے اللہ خفا ہو وہ اللہ کے گھر کیسے آ سکتا ہے؟ تو فرمایا ہم جس کو اپنی جانب چاہتے ہیں نا چن لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک چناؤ ہوتا ہے۔ اور اگر کسی بندے کو 5 وقت اللہ مسجد میں آنے کی توفیق دے رہا ہے تو اس اتنا خوش نصیب بندہ کوئی نہیں کہ اللہ نے اس کو چنا ہے، اللہ پاک نے اس کو پسند فرمایا کہ یہ میرے سامنے آ کر بیٹھے۔ اور جب کوئی بندہ چن لیا جاتا ہے نا اپنے گھر میں آنے کے لیے، تو پھر یہ پکی بات ہے کہ جب ظاہر ہے یہ کنفرم ہو گیا نا کہ اللہ خود بلاتا ہے تو بندہ آتا ہے، جیسے کہتے نہیں ہوتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو بلایا جاتا ہے تو آتے ہیں۔ جب خود بلا کے پھر خالی کوئی نہیں موڑتا ہوتا، جب اب خود بندہ آئے تو الگ بات ہے، لیکن جب بلایا جائے تو پھر خالی نہیں موڑتا۔ اس لیے اس عقیدے میں ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ آنا چاہیے کہ خدا کے گھر میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں تو اپنے آپ نہیں جا رہا، اللہ نے بلایا ہے، اور جب بلایا ہے تو انشاءاللہ خیرات جھولی میں ڈال کے بھیجے گا، خالی واپس لوٹانا نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا، دعوت توحید ایک مرتبہ پھر فرمایا کہ یہ مشرکوں پر بہت بھاری ہے۔ یہ انہیں جب آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں تو ان کو بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور مشکل ہوتی ہے ان کے لیے۔ اہل کتاب کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا کہ انہوں نے گروہ در گروہ ہو گئے، وہ پھوٹ ڈالا انہوں نے آپس میں، اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جماعتیں جماعتیں ہو گئے، فرقے فرقے ہو گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کے درمیان آپس میں حسد تھا، حسد کی وجہ سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ہر بندے کو لیڈر بننے کا شوق تھا، ہر بندہ چاہتا تھا کہ میں قائد بنوں، اس نے 5-10 اپنے ساتھ لگائے، اپنی جماعت بنا لی۔ دوسرا تھا اس کو اپنا قائد بننے کا شوق تھا، اس نے جو 150 دعا اسلام والے بندے جاننے پہچاننے اس نے اپنے ساتھ ان کو لیا، اپنی ایک جماعت بنا کے الگ سے ایک فرقہ اس نے ترتیب دے دیا۔ تو یہ اہل کتاب کا طریقہ تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کر کے اس کی رد کیا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو آیت نمبر 15 میں کفار سے متعلق چند ہدایات اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، اور وہ لوگ جو دین الہی میں جھگڑا کرنے والے لوگ تھے ان کی وعید کو اللہ پاک نے آیت نمبر 16 کے اندر بیان کیا ہے۔ اگلی آیت میں ایک مرتبہ پھر اللہ پاک نے اہل ایمان کا خوف اور کفار جو قیامت کے بارے میں جلدی مچا رہے تھے اس کا ذکر فرمایا ہے آیت میں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو پر چاہتا ہے اس پر لطف اور مہربانی فرماتا ہے، اور وہ قوت والا اور غالب ہے، عزت والا ہے۔
دنیا اور آخرت کے اندر جتنے بھی اعمال کیے جا رہے ہیں دنیا کے اعمال میں اس کو آخرت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا پھر کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ غور طلب بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو آخرت چاہتا ہے نا تو ہم اس میں اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی اگر آخرت کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے، عمل تھوڑے بھی کرتا ہے تو ہم اس کا عمل بڑھا دیتے ہیں، اس کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ لیکن جو دنیا میں سے دنیا ہی چاہتا ہے، صرف دنیا، تو ہم اس کو کچھ دے دیتے ہیں، مطلب ساری دنیا اس کو تو نہیں ملتی نا، جتنا بھی مل جائے تو دنیا میں سے کچھ حصہ ہی اس کو ملتا ہے۔ وہ لاکھوں پتی بھی ہو جائے، کروڑوں پتی بھی ہو جائے، اربوں خربوں بھی ہو جائے، تو پھر آگے بلین سے آگے ٹریلین کے معاملات ہیں، اور اس سے آگے اور بہت ساری دنیا تو ہے۔ ساری دنیا تو ایک بندے کو نہیں مل سکتی، اس دنیا میں سے کچھ ہی حصہ اس کو ملے گا۔ اور اتنا ہی میں کہوں گا کہ اگر بے حسابہ بھی اللہ پاک کسی کو دے دے تو اس میں سے اس کو تو وہی ملے گا جو ٹائم پہ 2 روٹیاں وہ کھا لے گا۔ جتنا باقی کمایا ہوا ہے وہ تو اس کے کس کام کا، اس کو تو یا تو جو وہی ہے اس کا نا، اس دنیا میں سے اس کو کیا ملا ہے، جو اس نے جسم پر کپڑے پہنے ہیں یا جو وقت میں کھا لیا اس نے، کیا کتنا کچھ کھا لے گا۔ اس کے علاوہ جتنا کوئی سونا، جواہرات، پیسے، بلڈنگیں، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس نے جمع تو ضرور کر لیا، لیکن اس کو تو نہیں ملا، وہ تو اس کے مرنے کے بعد وہ تو وارثوں کا ہے، وہ تو پرایا ہو جائے گا، وہ تو بس اس پر مٹی ڈالنے کی، چھوڑیں صاحب، روح نکلنے کی دیر ہے، سب کو اپنے اپنے حصے کی پڑ جاتی ہے۔ تو دنیا میں سے کیا ہے، جو دنیا ہی کے لیے کوشش کرتا ہے میں اس میں سے کچھ ہم اس کو دے دیتے ہیں، کچھ وہی جو اس کے لیے قابل استعمال ہے۔ لیکن جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے بڑھا کر اس کو دیتے ہیں، جتنا اس سے مانگا تھا اس سے زیادہ بڑھا کر دیں۔ انسان کی آنکھیں کھل جائیں گی جنت میں جا کے، جب وہ نظارہ دیکھے گا، وہ کہے گا میں دنیا میں کس عذاب میں پھنسا رہا ہوں، اس چھوٹی سی دنیا کے لیے، یہ جس کو ہم بہت بڑا سمجھ رہے ہیں نا، اس کے بارے میں وہاں جا کر پچھتاوا ہوگا کہ اتنی چھوٹی سی دنیا کی خاطر میں نے اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمتوں کو گزارا، ایسی جنت۔ تو اللہ پاک نے اتنا کچھ بندہ مومن کے لیے وہاں پر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ پھر مشرکین مکہ کا رد اللہ پاک نے اگلی آیت میں کیا ہے، اور قیامت والے دن کفار کے برے عمل اور مسلمانوں کے اچھے عمل کو بیان کیا ہے، اور جو ان پر اللہ پاک ان کو اجر اور بدلہ عطا فرمائے گا، آیت نمبر 22 میں اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے ایک اعلان کروایا ہے۔ فرمایا یہ جو اچھے لوگ ہیں، ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کو یہ ہماری خوشخبری سنا دیں، اور ان سے یہ کہیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محبوب آپ ان سے یہ کہیں کہ میں جو تم دین کی محنت تم پر کر رہا ہوں، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا، میں اس سے تم پر سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، ہاں الا المودۃ فی القربى، مگر یہ ہے کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو، تمہیں میری قرابت داری کا پاس کرنا ہے، جو میرے قرابت دار ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، تمہیں ان سے محبت کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں، جو قرابت دار ہیں نبی پاک کے، ان کی محبت کو امت پر اللہ رب العالمین نے واجب قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں اور آپ کے شہزادے، بیٹیاں اور بیٹے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بیٹے حضرت حسن اور حسین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جن سے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نسل چلی، ساری آل رسول انہی کی نسب سے آگے چلی۔ حضرت فاطمہ زہرا کے دونوں شہزادوں میں سے بھی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، تو ان کی محبت کو واجب قرار دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا کہ اجر رسالت یہ نہیں کہ میں تم سے کوئی مال پیسے مانگتا ہوں، اجر رسالت یہ ہے کہ تم ان سے محبت کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حضرت حسین کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پکڑ کر ہاتھ دونوں کے دعا کی، یا اللہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جو ان دونوں سے محبت کرے، ان کے ابا جان حضرت علی سے محبت کرے، ان کی اماں جان حضرت فاطمہ زہرا سے محبت کرے، اور مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت کرے، جو میرے گھر والوں سے محبت کرنے والا ہوگا، کل قیامت کے دن جہاں ہم رہیں گے اسی کو اسی درجے میں اللہ رب العالمین ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ محبت کرنے والا ہوگا تو کل ہمارے ساتھ ہمارا خادم، ہمارا غلام بن کر جنت میں اللہ پاک نے اس کو ٹھکانہ عطا فرمانا ہے۔
اور جو کوئی نیک کام کرے تو ہم اس کی خوبی کو، اس کے حسن کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی اگر اہل بیت اطہار سے، نبی کے رشتہ داروں سے، نبی کے گھر والوں سے تم محبت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں حسن پیدا فرما دے گا، نکھار پیدا فرما دے گا، اور تمہارے لیے اجر کو اللہ رب العالمین نے مزید بڑھا دینا ہے۔ اگلی آیت میں کفار مکہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر یہ بہتان باندھتے تھے، کیا قرآن مجید کے متعلق کہ انہوں نے گھڑ لیا ہے، جو بار بار اس اعتراض کو کیے تو ایویں گلاں بڑھائیاں، جیسے آج بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ ننیا میں گلاں ہوئی ہیں، تو ان بھی یہ کہتے تھے ان کی ایویں باتیں ہیں۔ اللہ پاک نے اس کا ایک مرتبہ پھر ذکر کر کے اس کا رد فرمایا ہے کہ محبوب اللہ رب العالمین ہی نے قرآن مجید آپ پر نازل کیا ہے۔ اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور اپنی باتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین حق کو ثابت کرنے والا ہے۔ گناہگاروں کو توبہ کی ترغیب دی ہے اور فرمایا وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی اگر تم گناہ کر بھی رہے ہو تو پھر اس کے بعد توبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو یہ نہ سوچنا کہ اب پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اللہ فرماتا ہے هو الذی یقبل التوبہ، وہی تو توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ قبول کرے گا تمہاری اور گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو جاؤ اور توبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ پھر اللہ پاک نے باعمل مسلمانوں کے لیے خوشخبری بیان فرمائی ہے اور کفار کے لیے وعید بیان فرمائی۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سارے لوگ امیر کیوں نہیں، کچھ امیر ہیں کچھ غریب ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، چاہتا تو سب کو امیر بنا دیتا، چاہتا تو سب کو مال و دولت سے نواز دیتا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، تباہی و بربادی ہوتی زمین کے اندر، اور کوئی حال احوال نہ ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے کچھ کو امیر کچھ کو غریب رکھا ہے تو یہ دنیا کا نظام بیلنس میں چل رہا ہے۔ اگر سارے ہی مال دولت پیسے والے ہو جاتے تو پھر بھی زمین کا نظام نہیں چلنا تھا، تہس نہس ہو جاتا۔ اب دیکھیں کچھ غریب لوگ ہیں تو وہ مزدوری کرتے ہیں، مکانات بناتے ہیں، کچھ مستری کا کام کرتے ہیں، کچھ مزدور ہیں، کچھ مزدوری کمانے کے لیے انہوں نے دکانیں کھولی ہیں تو وہ سامان تجارت کا لا کر بیچتے ہیں تو ان سے پیسے والے خریدتے ہیں، کچھ مزدور کرتا ہے تو پیسے والا اس سے مزدوری کرواتا ہے۔ اگر کوئی مزدور غریب نہ ہوتا اور اسے پیسے کی طلب نہ ہوتی، وہ بھی سیٹھ ہی ہوتا، تو پھر مجھے بتائیں کام کرنے کے لیے مزدور کہاں سے ملتے ہو، یہ نظام کیسے چلتا؟ ایک غریب آدمی ہے تو اس کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ بیٹھ کر جوتی گانٹ رہا ہے، جوتی پالش کر رہا ہے، اگر وہ بھی امیر ہوتا تو یہ کام کس نے کرنا تھا؟ ایک بندہ بال کاٹ رہا ہے، حجام ہے، اس نے دکان کھولی ہے، بیٹھا ہے، وہ غریب ہے تو پیسے کمانے کے لیے اس نے اپنی دکان حجام کی کھولی ہے، اگر وہ بھی لاکھوں پتی ہوتا اور وہ بھی یہ کام کرنے کے لیے مزدوری کرنے کے لیے کھڑا نہ ہوتا تو بالوں کا کیا حال ہوتا؟ فساد ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا؟ بگڑ کر شکلیں ہماری کہاں جاتی۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اگر امیروں کا حسن بھی برقرار ہے تو غریبوں کی وجہ سے ہے۔ یہ نظام ہم نے قائم رکھا ہے کہ امیروں کی دولت کی وجہ سے غربا اگر مزدوری کر کے پیسہ کما رہے ہیں تو امیروں کا حسن بھی ان غریبوں کی وجہ سے ہے، مزدوروں کی وجہ سے ہے، اس عام طبقے کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نظام اس لیے حسن کے ساتھ دنیا کا نظام اس لیے چل رہا ہے کہ اللہ نے کچھ کو امیر رکھا ہے کچھ کو غریب رکھا ہے۔ سارے ہی امیر ہو جاتے تو کائنات کا نظام کسی طور بھی چل نہیں سکتا تھا۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہے، غریبوں تو بغیر امیر بھی نہیں چل سکتے اور امیروں کے بغیر غریبوں کا گزارا بھی نہیں چل سکتا، کہ وہ انہیں خدمت چاہیے انہیں مال چاہیے، تو یہ کائنات کے حسن کا نظام آگے چل رہا ہے۔ اسی طرح کسانوں کو بھی آپ دیکھ لیں، ہمارے پاس امراء جتنے بھی لوگ ہیں پیسے والے، ان کے پاس جتنا بھی رزق پہنچتا ہے، پھل فروٹ پہنچتے ہیں، کھانا پہنچتا ہے، روٹی پہنچتی ہے، اس کے پیچھے کس کی محنت ہے؟ غرباء کی محنت ہے نا۔ غریب کریں گے، کاشتکاری کرتے ہیں، فصل بوتے ہیں، بیچتے ہیں، باغات لگاتے ہیں، وہ پھل تیار ہوتا ہے تو آگے چل کے پیسے والے اس کو خرید کر کھاتے ہیں تو وہ پیسہ غرباء کو ملتا ہے، ان کا بھی نظام چل جاتا ہے۔ تو اگر غریب نہ ہو، یہ محنت ہی کوئی نہ کرے تو امراء کو کھانے کے لیے یہ سارا کچھ معاملات، یہ فروٹ کہاں سے آئے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دونوں طبقوں کو لازم ملزوم کر کے رکھ دیا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ان کا ہمارے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، نہیں، تمہارا بھی ان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح غرباء امیر کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس طرح امیر بھی غرباء کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب کوئی مالدار بنا دیتے تو نظام زمین کا کسی طور بھی نہیں چل سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین اندازے سے چاہتا ہے، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، ایک اندازہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، قدر رکھی ہے، اس قدر اور اندازے کے مطابق اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ سے رزق کو نازل فرماتا ہے۔
بارش کی مثال بیان فرمائی آیت نمبر 28 میں، وَوَالَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، وہی تو ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے۔ نامید ہو جاتا ہے بندہ کہ اب تو بارش نہیں برسی گی، اب فصل ہوگی نہیں، اب اگے گی نہیں، اب موسم بھی گرم ہے، اب یہ ہے وہ، فرمایا جس وقت مایوس ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین مایوس ہونے کے بعد اپنی رحمت بھیجتا ہے اور پھر سے زمین کو آبادیاں عطا فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں جو قدرت الہی کی عجائب ہیں ان کو بیان فرمایا۔ اللہ کی مرضی کے خلاف مصیبت سے بچنا ممکن نہیں ہے، اللہ پاک جو کرم فرمائے کسی پر وہی ہوتا ہے۔ سمندر میں چلنے والے بحری جہازوں کی جانب ایک مرتبہ پھر آیت نمبر 33 میں اللہ نے توجہ دلوائی کہ ان کو سمندر کے اندر چلتے ہوئے دیکھو کس طرح کشتیاں اور بحری جہاز چل رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ بیان کر کے اللہ نے فرمایا سنو جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ دنیا میں جو تمہیں ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم نے تم کو دیا ہے، لیکن یہ تو بہت تھوڑا سا ہے، دنیا کا سامان ہے، ختم ہو جانے والا۔ اصل تو ہم نے تمہارے لیے مزے وہاں رکھے ہوئے ہیں، جنت جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ پاک نے اخروی اجر و ثواب کے حقدار جو لوگ ہیں ان کے لیے بیان فرمایا، اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ جب انہیں غصہ آ جائے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے والے ہیں اور رب العالمین کا حکم ماننے والے ہیں اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور اپنے کام ان کے باہمی مشوروں سے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایمان والوں کی صفت ہے، مشورہ کرنا، اس میں برکت ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقل مند زمانے میں اور کوئی نہیں تھا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے عقل کے 100 حصے کیے، 99 حصے عقل اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ایک حصہ عقل پوری دنیا میں تقسیم کیا۔ یہ جو کاریگر ہیں کیا کیا ایجادات ہیں، جہاز بنا ڈالے، کیا کیا چیزیں بنا ڈالی، نئی نئی سائنس ٹیکنالوجی، موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، پتہ نہیں کیا کیا، اور آگے کیا کیا ہوگا۔ یہ عقل سے ہوا نا، سیاںا بندہ تھا، عقل ہو تو یہ سارا کچھ ہوا، لیکن وہ ایک حصہ عقل ہے جو ساری کائنات میں تقسیم ہوئی۔ 99 حصہ عقل صرف اکیلے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائی۔ ایک حصہ عقل میں دیکھو کتنے سیانے سیانے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، تو جنہیں 99 حصے عقل اللہ نے عطا فرمائی، ان سے زیادہ عقل مند سمجھدار وہ تو سوچ بھی نہیں آ سکتا جو عقل عطا فرمائی۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے صحابہ کرام سے۔ جب بھی کوئی عام موقع ہوتا تو صحابہ کو بٹھا کر مشورہ کرتے کہ یہ کام کرنا ہے بتاؤ۔ اللہ نے مشورے میں برکت رکھی ہے، اسی لیے بزرگ ہمارے کہتے ہیں کہ مشورہ کیا کرو چاہے دیوار سے ہی کر لو، کوئی بندہ پاس نہ ہو کرو جو بھی، لیکن مشورے میں برکت رکھی ہے۔ دیوار پاس ہو تو اسی کے ساتھ مشورہ کر لو کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، کہ خیالی وہ بول تو نہیں سکتی لیکن اللہ اس کو مشورے کی برکت تمہیں دے دے گا۔ تو یہ مشورہ جو ہے بغیر، ہو سکتا ہے کہ عقل مند کوئی بندہ اس کے ذہن میں اچھا خیال آ جائے۔ تو ایمان والوں کی جہاں اور صفتوں کو بیان کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مشورے سے کام کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور جب انہیں کوئی زیادتی پہنچے تو وہ انصاف کے ساتھ بدلہ لیتے ہیں، اگر وہ بدلہ بھی لیں، قصاص بھی لیں، تو انصاف کے ساتھ دوسری قوم پر آگے پھر دوسرے اس بندے پر جس نے ان پر ظلم کیا اس پر بدلہ لینے میں بھی زیادتی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور برائی کا بدلہ اس برائی کے برابر ہی ہے، جتنی برائی پہنچی یہ تکلیف اس کے برابر تکلیف پہنچے جو قصاص ہے۔ ہاں اگر کوئی اس قصاص لینا چاہتا ہے تو اتنا لے سکتا ہے کہ جتنا اس پر زیادتی ہوئی ہے، لیکن جو معاف کر دے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو بدلہ لے وہ لے، اس کو اجازت ہے، لے سکتا ہے، سرکاری اور جو عدالتیں ہیں اس کے ذریعے سے اپنا بدلہ لے، لیکن اگر وہ معاف کر دے اور صلح کر لے تو اللہ فرماتا ہے فاجرہ علی اللہ۔ اجر بیان نہیں کیا، کیا اجر؟ اجرہ علی اللہ، پھر اس کا اجر اللہ پر ہے۔ تو جب کوئی کام اللہ اپنے ذمہ پر لے لیتا ہے تو پھر ہمیں تو اندازہ ہونا چاہیے نا کہ جب اللہ کہے تو چھوڑ دے بس میں جانوں اور میرا کام چلے، تو یقیناً اللہ نے وہ اجر عظیم عطا فرمانا۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں ظالم اور فسادی کے بارے میں فرمایا کہ یہ سارے قابل مذمت ہیں۔ چھٹا رکوع یہاں سے آگے شروع ہوتا ہے اور
کفار کا حال جو بے بسی کا ہے اس کو بیان فرمایا ہے اللہ پاک نے. ایمان والوں کے بارے میں جو باتیں وہ کرتے تھے ان سب کو اگلی آیات میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور یہ فرما دیا کہ قیامت والے دن کفار کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور کوئی پرسان حال ان کا نہیں ہوگا. موت آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے انکار ممکن ہوگا. موت آنے سے پہلے پہلے مان جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. اس کے بعد جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر وہ ایک لمحہ بھی مہلت نہیں ہوگا. پھر تو انسان سوچے گا کہ مجھے مہلت مل جائے، لیکن ایک سیکنڈ بھی مہلت نہیں ملنے والی. اس سے پہلے پہلے کہ یہ وقت آ جائے تم اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. اور پھر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، محبوب بیان کر دیں، مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو ہم نے نگہبان نہیں بنایا آپ کو. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ ان کو زبردستی پکڑ پکڑ کر کہیں کہ یہ میں نے بیان کیا تو اس پر عمل کرو. نہیں، جب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما دیا کہ آپ کا کام صرف بیان کر دینا ہے، عمل کروانا آپ کا کام نہیں ہے، تو صبح قیامت تک کے آنے والے ہر داعی، ہر مبلغ اور ہر تبلیغ اور ہر بیان کر دینے والے اور ہر نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے اس میں یہی تسلی ہے کہ آپ کا کام بیان کرو. ہاں یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ آپ بیان کرو. اس کے بعد اگر کوئی سنتا ہے، عمل کرتا ہے، نہیں کرتا، یہ اللہ رب العالمین نے پوچھنا نہیں ہے. کائنات کا مالک حقیقی اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں اولاد دینے کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. جس کو چاہتا ہے فرمایا یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں عطا فرماتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹے عطا فرما دیتا ہے. او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دے دے. یہ اس کی اپنی اختیار میں، اس کے قبضہ قدرت میں ہے. بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے، کسی کی نوست کی وجہ سے نہیں ہوتی جیسا کہ مشرکین مکہ کا خیال تھا. اور کہیں اللہ معافی دے اس وقت بھی ایسے جاہل لوگ زمانے میں موجود ہیں. میں نے خود کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو وہ بیوی پر ظلم کرتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں. ایک دوسری تیسری چوتھی بیٹی ہو تو وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتے. سسرال میں کہا جاتا ہے کہ یہ منوس ہے، یہ تو بیٹے ہی پیدا نہیں کرتی، اس سے بچیاں ہی پیدا ہوتی ہیں. سر تو اس کو بھی اللہ رب العالمین نے ایک جانب رد کیا ہے اور دوسری جانب اس کو بھی رد کیا ہے کہ خبردار بیٹیاں اور بیٹے صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہیں اور وہی دینے والا ہے. مشرکین میں سے تمہیں یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ خدا کے سوا جنہیں تمہیں اپنا شریک بنا رکھا ہے، اولاد دینا ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ بنا دیتا ہے. اس میں بھی عورت قابل جرم نہیں ہے کہ اس پر کوئی سزا لگا دی جائے. کتنی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اس وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے. دوسری شادی کرنا ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن اس وجہ سے اس کو مشک ستم بنایا جاتا ہے کہ اس کی اولاد پیدا نہیں ہوتی تو اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ اس کے بچے ہی پیدا نہیں ہوتے. ساس سسر کی جانب سے تانے ہوتے ہیں، خامند کی جانب سے اس پر شدت ہوتی ہے، اور بعض کا طلاق دے دیتے ہیں کہ اس کی اللہ فرماتا ہے اس میں اس عورت کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ہماری یہ مرضی ہے، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دے دیتے ہیں، ہماری مرضی ہے بیٹیاں خالی دے دیں، کسی کو پتر نہ دیں. کتنے لوگ ہیں زمانے میں بیٹی کے لیے ترستے ہیں کہ ایک بیٹی دے دے، کتنے ہیں جو بیٹے کے لیے ترستے ہیں کہ کوئی ایک بیٹا دے دے. کوئی ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بیٹی اور بیٹا دونوں دے دی ہیں، اور کوئی ایسے ہیں جو سرے سے ہی ترستے ہیں کہ اللہ کچھ بھی دے دے، چاہے بیٹی دے دے چاہے بیٹا دے دے، کوئی اولاد نہیں دی. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اندازے کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہے اور یہ سب کچھ تو ہمارے اپنے قبضہ اختیار میں ہے. پھر آگے انبیاء کی طرف وحی جو کی جاتی ہے نا، اس کی 3 صورتوں کو بیان فرمایا. اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ سے کلام کرے مگر وحی کے ساتھ. اللہ جس سے بات کرتا ہے اس کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے؟ وحی کے ذریعے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے بات کی جاتی ہے. او من وراء حجاب، یا پھر پردے کے پیچھے اللہ رب العالمین ڈائریکٹ بات کرتا ہے انبیاء سے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرتا تھا. ہم نے سنا ہے کوئی طور پہاڑ میں اللہ نے پردے سے پیچھے بھیجا. اور پھر یا پھر اللہ رب العالمین کوئی فرشتے میں سے کوئی فرشتہ بھیج دیتا اور فرشتے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس سے بات کرتا ہے.
قرآن مجید فرقان حمید نزول قرآن سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بارک وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب نہیں جانتے تھے اور نہ اس کی شرح و بست آپ کو معلوم تھی کہ یہ کہیں کہ آپ نے کوئی پروگرام بنایا ہوا تھا بادشاہ بننے کا، پہلے سے سوچ رکھا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، آپ کے ذہن میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہم نے ڈائریکٹ براہ راست آپ کو یہ قرآن مجید کتاب عطا فرمائی ہے، اور یہ نور اپنے بندوں میں سے اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے نورانی ہدایت، اور محبوب آپ تو سیدھی راہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ سورہ زخرف یہاں سے آگے شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، 89 آیتیں، 1 کم 90۔ زخرف سونے کو کہتے ہیں، سونا چاندی جو ہے سونا، اس کے لیے ایک لفظ زخرف آیا، اور بعض اوقات اس چیز کے لیے بھی زخرف آیا ہے جس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہو، اصل سونا نہ، اوپر سونے کا پانی چڑھایا جائے۔ حامیم والکتاب المبین، قرآن مجید فرقان حمید کی شان کو بیان فرمایا کہ ہم نے اس کو عربی کے اندر نازل فرمایا، اور فرمایا کہ ام الکتاب، اصل کتاب اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے۔ قرآن مجید کی عظمت اور عفت کے بعد کفار مکہ کی سرکشی کے وجہ سے قرآن مجید رک نہیں سکتا، انہوں نے مذاق اڑائی، ٹھٹھے کیے، کوشش یہ کی کہ قرآن کا نازل ہونا رک جائے، کیونکہ جب تک قرآن آ رہا ہے ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن رکنے والا نہیں بلکہ یہ نازل ہونے والا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ پھر تسلی دی جو مشرکین مکہ جو مذاق اڑایا کرتے تھے اس پر، ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کے خلق کے متعلق کفار سے سوال کا حکم ارشاد فرمایا، اور دنیا کی جتنی مصنوعات ہیں، جتنی بھی تخلیق کی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو بیان کر کر اگلی آیت میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کو، اپنی وحدانیت کو دلائل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر بیان فرمایا۔ ان لوگوں کی رد کی ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ کی یہ بات کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کوئی اولاد بنا رکھی ہے یا کسی کو اللہ کے جز بنا دیا، اللہ کا حصہ۔ اگلی آیتوں میں ایک مرتبہ پھر رد فرما کر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، چونکہ فرشتوں کو بیٹیاں انہوں نے کہا تھا اللہ کی بیٹیاں، اللہ فرماتا ہے ان کا اپنا حال تو یہ ہے کہ ان کو کہا جائے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ کالا ہو جاتا ہے، جو شے خود گوارا نہیں کرتے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں۔ خود تو بیٹیاں اچھی نہیں لگتی ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں ساری فرشتے، تو یہ کتنے ظالم ہیں، کتنے عجیب لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین پر اس طرح کا بہتان باندھا ہے۔ فرمایا کہ وہ جو فرشتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے ہمارے عزت والے بندوں کو، جو فرشتے ہمارے بندے ہیں، انہوں نے ان کو عورتیں بنا دیا ہے، کہتے ہیں فرشتے لڑکیاں ہیں، اور کوئی فرشتوں کی پوجا پاٹ کرنا شروع ہو جاتا، تو اس کی رد اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ایک مرتبہ پھر، اعلان برات جو آپ نے کیا تھا، اور اپنی نسل میں آگے تک دعا کی تھی کہ یا اللہ کلمہ میری نسل میں باقی رکھنا، تو آج آگے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر آگے صبح قیامت تک کے لیے نہ صرف اللہ رسول کا کلمہ باقی ہے، ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ بھی جاری اور ساری ہے۔ دنیاوی سامان جتنا بھی ہے اس کی اللہ رب العالمین نے حیثیت بیان فرمائی ہے کہ یہ دنیا کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ وہ جو ہمزاد نما چیز ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے جب منہ انسان موڑ لیتا ہے تو جن ایک انسان کے ساتھ رہتا ہے اور وہ غالب ہوتا ہے۔ ویسے فرشتے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جنات بھی ہوتے ہیں، لیکن فرشتے غالب ہوتے ہیں جن پر، نیک آدمی کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے۔ لیکن جو برا آدمی ہوتا ہے، برائی کرنے والا نافرمان ہوتا ہے، گندا مندہ، اس کے ساتھ جو شیطان یا جن رہتا ہے وہ زیادہ غالب ہوتا ہے، اور وہ اس کو وسوسے اسی کے اندر وہ ڈالتا ہے اور وہ اس کو تباہ و برباد کرتا ہے اور اسی کا ذریعہ بنتا ہے۔ روز قیامت کفار مکہ کی حسرت ہوگی، لیکن اللہ فرماتا ہے اس دن کی حسرت، اس دن کا پچھتاوا بیکار ہوگا، اس دن کچھ چیز بھی پچھتاوے پر کام آنے والی نہیں ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک مرتبہ پھر کفار کی ہٹ درمی پر بہترین انداز میں اللہ نے آیت نمبر 42 میں تسلی عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ ایک مرتبہ پھر بیان فرمایا، اور اس کے آگے جتنے بھی وہ پیچھے ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں، فرعون کا دیکھنا، فرعون کا رویہ، اس کی اکڑ، یہ سارا اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان کو اگلے 12 نمبر رکوع میں بیان فرمایا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری، ان کا مقصد بعثت تھا، اس کو بیان فرمایا۔ آگے آیت نمبر 67 ہے، اللہ پاک فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن ایک دوسرے کے گہرے دوست بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، ما سوائے ان کے جو نیک لوگ ہوں گے، متقین اور پرہیزگار۔
وہ جو پیچھے بیان ہم سن چکے ہوئے ہیں درس میں کہ نیک لوگوں کے ساتھ دوستی قیامت والے دن بھی کام آئے گی، اچھے اور متقین لوگوں کے ساتھ دوستی. کیوں کہ یہ کل نیک لوگ اگر جنت میں گئے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت اور سفارش کی دعا کریں گے. ان دوستی نیک لوگوں کی دوستی کی وجہ سے اللہ رب العالمین بخشش عطا فرمائے گا میدان محشر میں. حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. ایک شخص جہنم میں جا رہا ہوگا تو جنتی کی صفوں میں سے وہ ایک شخص کو پہچان لے گا. فرشتے اس کو گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہوں گے تو فرشتوں سے کہے گا ٹھہرو، یہ میری سیانے والا بندہ ایک لبی گیا، میں اس نال کوئی گل کراں. وہ اس سے سوال کرے گا اما تعرفنی، اے بندے تو نے مجھے پہچانا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا لا، میں نے نہیں تجھے پہچانا. تو وہ کہے گا انا الذی سقیتک شربۃ، وہ میں نے دنیا میں تمہیں ایک دفعہ پانی پلایا تھا، ایک دفعہ میں تمہیں وضو کرنا تھا تو میں نے پانی کا لوٹا بھر کر تمہیں دیا تھا وضو کرنے کے لیے، یاد آیا؟ وہ نیک جنتی بندہ کہے گا ہاں مجھے یاد آ گیا، فلاں ٹائم پہ تو نے مجھے پانی واقعی پلایا تھا. تو وہ کہے گا میں نے تجھے پانی بھی پلایا تھا اور اب میں جہنم میں جا رہا ہوں تو میرے لیے کچھ کرنا. اٹھ کہے گا ٹھہرو، فرشتوں کہا جائے گا ٹھہرو. تو وہ نیک بندہ جنتی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ اس بندے نے مجھے دنیا میں پانی پلایا تھا، آج تو نے مجھے بخش دیا ہے، میں متقین میں ہوں، جنتی ہوں، تو یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو اس کو بھی معاف کر دے، میرے ساتھ اس نے نیکی کی تھی. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ پاک اس بندے کی شفاعت، سفارش اور دعا پر اللہ اس جہنمی کو معاف کر کے جنت عطا فرما دے. تو دوستی ایسی ہونی چاہیے جو قیامت میں بھی کام آئے. اچھے نیک لوگوں کی صحبت انسان پر اچھا رنگ چڑھا دیتی ہے. برے لوگوں کے ساتھ انسان رہ کر ہمیشہ برا ہو جاتا ہے، دل آخر سخت ہو ہی جاتا ہے. لیکن نیک لوگوں کی سنگت اور صحبت میں بیٹھنا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے دنیا میں بھی برکت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی برکت ہوتی ہے. یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، مرنے کے بعد اپنے مرنے والوں کو بھی نیک لوگوں کے پاس دفنایا کر، اچھے لوگوں کی قبر کے پاس دفنایا کرو. اچھے حضرت خواجہ میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں آپ کا غلام جو تھا وہ پنکھا آپ پہ جل رہا تھا، وہ بڑے بڑے پنکھے ہوتے تھے، ایسے پنکھا اس پہ جل رہا ہے، تو پاس بیٹھے ہوئے وہ پنکھا جلتے جلتے اس نے سوال بھی کر دیا کہ آپ نے حضور درس میں یہ بیان کیا ہے کہ قبر نیک لوگوں کے پاس بنایا کرو، تو اعمال تو اپنے اپنے ہوں گے، تو نیک لوگوں کی قبر اپنی ہے، برے لوگوں کی قبر اپنی ہوگی، تو نیک لوگوں کے پاس دفنانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی قبر پر رحمتیں ہوں گی، اس کی قبر پر عذاب ہوگا، الگ الگ کہانی، اپنے اپنے معاملات ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ جو پنکھا تم جل رہے ہو یہ میرے اوپر جل رہے ہو یا یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ان کے اوپر جل رہے ہو؟ یہ پنکھا کس پہ مار رہے ہو؟ کس اوپر چل رہا ہے پنکھا؟ تو اس نے کہا جی حضور میں تو آپ کا خادم ہوں اور میں آپ کے لیے یہ پنکھا جل رہا ہوں. آپ نے فرمایا صرف میرے لیے پنکھا جل رہے ہو یا ان کے لیے؟ جی آپ کے لیے. فرمایا مجھے پنکھا جل رہے ہو تو ان کو بھی ساتھ ہوا لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے یہ بتاؤ، جو پاس بیٹھے ہوئے. تو کہا جی ہوا تو ان پہ بھی لگ رہی ہے. فرمایا بالکل اسی طرح جب انسان کسی نیک بندے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو جو اس کی قربت میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کی رحمت میں سے حصہ انہیں بھی ملتا رہتا ہے. صحیح حدیث مبارکہ میں ہے فرشتے آسمان سے نیچے آتے ہیں، اہل ذکر کو ڈھونڈتے ہیں، جہاں ذکر کی محفل ہو رہی ہو، جہاں بیٹھ کر اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہو، ساری زمین پر فرشتے پھیل جاتے ہیں. ایک فرشتہ جب کسی محفل ذکر میں جاتا ہے جہاں کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کر رہے ہوں تو وہ دوسرے فرشتوں کو بلاتا ہے، ہلموا الی حاجتکم، ادھر آ جاؤ، جس شے کو ڈھونڈ رہے ہو وہ ادھر ہے، جن لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہو یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر سارے فرشتے وہاں جمع ہو جاتے ہیں، پوری محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب تک وہ محفل ختم نہیں ہوتی وہ فرشتے ادھر اپنے رحمت کے پروں سے اس کو ڈانپے رکھتے ہیں. محفل ختم ہوتی ہے تو فرشتے واپس آسمانوں کی جانب جاتے ہیں. اللہ پاک سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان سے سوال کرتا ہے کہ تم کدھر گئے تھے، اتنا ٹائم کہاں لگا کے آئے؟ تو وہ عرض کریں گے یا اللہ فلاں جگہ پر کچھ لوگ تیرا ذکر کر کے رہے تھے تو ہم اس ذکر کی لذت میں وہاں پر بیٹھ گئے. اللہ پاک فرمائے گا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم گواہ ہو جاؤ کہ جتنے لوگ بھی اس ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے میں نے سب کی بخشش فرما دی. یہ اعلان سننے کے بعد فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ سارے لوگ ذکر کرنے نہیں آئے تھے، کچھ لوگ ایم ہی بیٹھے ہوئے تھے، شغل دیکھ رہے تھے، کچھ تو پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے، وہ اندر دیکھنے کے لیے آ گئے، سارے ذکر کرنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے. اب یہ وہ الا المتقین، یہ متقین کی دوستی ان کی صحبت اور سنگت کیا کام آتی ہے. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اس سے مقصد نہیں ہے کہ کون کس نیت سے آیا تھا. ہم القوم لا یشقى بهم جلیسهم، اصل میں وہ اہل ذکر جو ذکر کرنے والے تھے وہ اتنے اچھے لوگ تھے، وہ مجھے اتنے پسند ہیں کہ جو ان کے پاس آ کر بیٹھ جائے ہم اس کو بھی خالی نہیں چھوڑتے. لا یشقى
بدبخت کوئی نہیں ہوتا، جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی کبھی بدبخت نہیں رہ سکتا۔ جو ان کی قربت میں بیٹھ گیا ہم نے اس کو بھی ان کی قربت کی وجہ سے بخشش عطا فرما دی۔ اس لیے احباب گرامی اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی گہرے دوستوں کی دوستیاں قیامت والے دن دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ ایسا وقت ہوگا ایک نیکی دینے کے لیے کوئی کسی کو تیار نہیں ہوگا، لیکن متقین کے ساتھ لگائی ہوئی دوستی قیامت کے دن بھی کام آنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیات مبارکہ میں اہل جنت کے لیے جو جنت میں نعمتیں تیار کی ہیں ان کو بیان فرمایا۔ جنت کے اندر جو پھل ہوں گے ان پھلوں کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ کفار کے لیے جہنم کی ابدی ابدی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا ہوگی۔ کفار قریش کو تنبیہ ہے، عذاب کی باتیں ہیں، اور ایک مرتبہ پھر جتنے بھی باطل معبود ہیں ان سب کا رد کیا گیا ہے، اور محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی گئی ہے۔ اس میں آگے سورہ الدخان ہے۔ دخان سورت مکی ہے، 59 آیتیں ہیں۔ الدخان کا معنی ہے دھواں، آگ جلاتے ہیں تو دھواں ہو جاتا ہے۔ سورت کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا آسمان پھٹ کے ایسے ہو جائے گا جیسے دھواں ہو، تو اس لفظ دخان کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ الدخان ہے۔ پہلی آیتوں میں ہی حروف مقطعات سے شروع ہو کر اگلی پہلی آیتوں میں اللہ نے قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا۔ کفار قریش کے لیے وعید اور اس کی شدت کا بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے، اور قیامت والے دن سارے عذاب دیکھ کر کفار کہیں گے کہ ہمیں اب دوبارہ بھیجے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے تب مہلت ختم ہو جانے والی ہے۔ ایک مرتبہ پھر مشرکین کو فرعون کے ساتھ تشبیہ دی، فرمایا فرعون بھی ایسا ہی تھا، ان کے پاس بھی ہم نے معزز رسول بھیجا تھا لیکن وہ بھی اکڑ گیا تھا اور اس کا بھی برا حال ہوا ہے۔ ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے اور فرعون کا، اور جو دھمکی اس نے دی تھی اس کا ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو لے کر چلے جانا۔ ایک آیت ہے یہاں پر فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ اللہ فرماتا ہے فرعون تو غرق ہو گیا لیکن نہ اس پر آسمان رویا نہ زمین روئی، اس پر آسمان بھی نہیں رویا اور زمین بھی نہیں روئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہوں گے نا جن پر آسمان بھی روتا ہوگا اور زمین بھی روتی ہوگی۔ جب اللہ فرما رہا ہے اس پر نہیں رویا تو پھر کچھ تو ایسے ہوں گے نا جن پر آسمان بھی روتا ہوگا اور زمین بھی روتی ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت انسان دنیا سے نیک بندہ چلا جاتا ہے تو 40 دن تک اس کے لیے زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا رہتا ہے۔ بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جس وقت جہاں پر نماز پڑھتا ہے اور جس جگہ آ کر وہ سجدہ کیا کرتا ہے نا، جس زمین پر نماز پڑھی جائے وہ زمین کا ٹکڑا دوسرے ٹکڑے پر فخر کرتا ہے کہ تیرے اوپر سجدہ نہیں ہویا، ہمارے اوپر کو سجدہ کی تان، مجھ پر اللہ کا ذکر کیا گیا ہے، مجھ پر زمین کی فضیلت بن جاتی ہے جس زمین پر سجدہ کیا جائے۔ تو جہاں انسان نماز پڑھتا رہتا ہے پھر جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا، زمین اس کے سجدوں سے محروم ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی وجہ سے زمین اس کے لیے روتی رہتی ہے کہ وہ بندہ کہاں چلا گیا جو میرے اوپر آ کے نماز پڑھتا تھا۔ آسمان بھی روتا ہے، فرمایا اس لیے کہ آسمان میں اللہ نے 2 دروازے رکھے، ایک دروازوں سے انسان دروازے سے رزق نیچے آتا ہے، دوسرے دروازے سے انسان کے نیک اعمال اوپر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تو جس دروازے سے اس کے نیک اعمال جاتے ہیں تو آسمان کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ زمین پر کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کے اتنے اچھے اچھے کام ہیں اور نیک اعمال اوپر آتے ہیں۔ جب انسان فوت ہو جائے نیک، اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو آسمان اس کے لیے روتا ہے کہ وہ بندہ فوت ہو گیا، وہ اس کے نیک اعمال نہیں آ رہے، اس کے نیک اعمال کی خوشبو سے، اس کے نیک اعمال کی برکت سے میں محروم ہو گیا ہوں۔ تو بندہ مومن وہ خوش بخت ہے جس کی مرنے پر زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرعون مر گیا اس واسطے زمین بھی نہیں روئی، آسمان بھی نہیں رویا، بلکہ اس نے تو شکر کیا ہوگا یہ ظالم دنیا سے چلا گیا ہے۔ اگلی آیت میں ایک مرتبہ پھر اللہ پاک نے بنی اسرائیلیوں کو کہا کہ ہم نے تمہیں ذلت والے عذاب سے نجات بخشی ہے، اور وہ ذلت والا عذاب تم پر فرعون کیا کرتا تھا، کچھ خیال کرو کہ اللہ نے اتنے ظالم سے تمہیں بچایا ہے تو اب تو تمہیں ہدایت تسلیم کر لینی چاہیے۔ کفار مکہ کا قیامت والے دن کے متعلق جو دعویٰ ہے کہ دوبارہ اٹھنے کے معاملات نہیں، ایک ہی دفعہ مریں گے بس ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ زندگی شندگی والا مسئلہ کوئی نہیں، اس کو رد کیا اللہ رب العالمین نے۔ ایک مرتبہ پھر ارشاد فرمایا زمین و آسمان کو ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ قیامت کا حال بیان فرمایا ہے کہ عذاب کے وقت جو ڈانٹا جائے گا ان کو، اور ساتھ ساتھ ان کو جملے جو تنزیہ بولے جائیں گے۔ ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا اس علاقے میں سب سے بڑا عزت والا میں ہوں، سب سے بڑا کریم تو میں ہوں اس علاقے میں، میری عزت ہے، سردار بڑا تے میں ہاں، تو سندھی کی عزت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں بڑا سردار ہوں۔
باہر سے کوئی قافلہ آئے تو بھی میرا پوچھتا ہے، ٹور ٹاروی ساری سرداری میری ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قیامت والے دن کیا حال ہوگا ان کا، اللہ اکبر۔